جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما پکڑے جاتے ہیں یا لاپتہ ہوتے ہیں، پھر ایک دم سے سامنے آتے ہیں، یا تو پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی انٹرویو میں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں اور ہم نے پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہے، سیاست بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا، خان صاحب نے ہمیں یہ کہا، جماعت کے اندر اس قسم کی پلاننگ ہوئی کہ خدا نخواستہ اداروں پہ حملہ کیا جائے یا اپنے اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس قسم کی شر پسندی پھیلائی جائے جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم جماعت چھوڑیں۔ اب اس کا ایک کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ رد عمل سامنے یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے وہ رہنما جو اس وقت روح پوش ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یا کبھی میڈیا پہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں کسی لوکیشن سے جہاں سے وہ انٹرویو دیتے ہیں یا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں جس میں وہ قرآن کا حلف لے رہے ہیں، ویسے حلف لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ حلفاً کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کی بات عمران خان نے نہیں کہی، ہمیں کوئی اس قسم کی جماعت کے اندر ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور اس ویڈیو کو ریکارڈ پہ رکھ لیں۔ ہاں، اگر ہم پکڑے گئے بعد میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور جس طرح پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آ کے جب وہ چیزیں سامنے کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، عمر ایوب خان صاحب نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو ریلیز کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے اٹینشن امپورٹنٹ ان کیس آف مائی انفورسڈ ڈس اپیرنس، یعنی مجھے اگر جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا اور اریسٹ رکھا گیا، پلیز کیپ دس اسٹیٹمنٹ آف مائن on oath as proof that former Prime Minister and Chairman Imran Khan never ever gave any instructions to harm any government or state institution buildings۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے حلفاً میں یہ بتا رہا ہوں، اس کو گواہی کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ اس چیز کو رکھیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کبھی ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ کسی ادارے پہ حملہ کریں، کسی ادارے کی بلڈنگ پہ حملہ کریں۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں پاکستان میں اور ہم سب محب وطن جو ہیں پاکستانی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ویڈیو آئی ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور قرآن پکڑ کے وہ حلف دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر جان کر اور قرآن مجید پر حلف دیتا ہوں کہ عمران خان نے آج تک مجھے یا کسی کو میری موجودگی میں کبھی پاکستان کے آئین کو توڑنے یا پاکستان کے کسی بھی ادارے سے تصادم کا مشورہ یا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی 9 مئی کو کسی قسم کا کوئی منصوبہ بنایا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ پیغام آیا جناب۔ اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی یہ شیئر کی جا رہی ہے اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ شیئر ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس طرح آتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی بڑی امپورٹنٹ ہے، اب وہ جائے گی، چاہے وہ عثمان ڈار صاحب کی گواہی ہے یا کسی اور کی گواہی ہے، تو وہ عدالت میں جائیں گے تو بڑے مسائل ہوں گے۔ اب یہاں پہ لوگ قرآن اٹھا کے حلفاً گواہیاں دے رہے کہ جناب ہماری جو ہے ایسا کوئی ہمیں ہدایات نہیں دی گئی اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس لیے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل ہم پکڑے جائیں اور بعد میں جناب حکومت سامنے پیش کر دے کہ جناب بھی دیکھ لیں کہ جی انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ تو لگتا اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرح سے ارتقائی عمل، یہ جو ساری اس وقت سیاست ہے اس کے اندر ان کے اندر بھی ایک ارتقائی عمل چل رہا ہے، یعنی چیزوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پہلے جس طرح عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ میں سیاست چھوڑوں گا، تو ساتھ ہی ان کی والدہ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب اب آپ بتائیں کہ جناب میں سیاست جو ہے آپ نے میرے بیٹے سے تو چھڑوا دی، آپ مجھ سے چھڑوا کہ دکھائے میں آپ کا مقابلہ کروں گی۔ اچھا، اس وقت ایک اور چیز بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کچھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دانشور دوست، کچھ صحافی دوست یہ بڑا مطلب اس طرح ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ آپ کو میڈیا پہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب جن حالات کا سامنا 2018 میں نون لیگ کو تھا، انہی حالات کا سامنا جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اس سے پہلے ان کے ساتھ لوگوں کو ملایا گیا، لیکن کیا 2018 میں جو خواجہ آصف کا صاحب تھے ان کو اس قسم کے حالات کا سامنا تھا، یا کسی اور جگہ پہ جو کوئی نون لیگ کا لیڈر تھا ان کو اس قسم کے حالات کا سامنا تھا کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے؟ خواجہ آصف صاحب نے تو 2018 کی رات کو جو ہے فون کس کو کیا تھا؟
जनरल बाजवा को फोन किया था कि जनाब जो है मेरी सीट जो है मुझे कोई मसला हो रहा है, और बाद में फिर उसी फौज के ऊपर ये लोग इल्जाम भी लगाते रहे कि जनाब उन्होंने धांधली करवा दी खुदा ना खास्ता, और ये कर दी और वो कर दी, और उस रात को खुद आप उनको फोन करते रहे। और वो जो दानिश्वर कहते हैं कि जनाब उन्हीं उसी किस्म के हालात का सामने, जिस किस्म के हालात का नून लीग को सामना था, नहीं, नून लीग के लिए भी हालात कोई मुवाफिक नहीं होंगे, यकीनन उनके लिए भी मसाइल होंगे, उनके लीडरान के लिए भी बहुत सारे मसाइल रहे और मसाइल का उन्होंने सामना भी किया, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। जो ये कहता है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करता है। उसी तरह जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि 2 सूबों के अंदर जब इंतखाबात की बात थी, वहां पे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, वो बड़े बड़े ये इदारे वो बने हुए हैं, वो जी फौरन उनको फंडिंग भी मिलती है, या फिर वो चैरिटेबल इदारे हैं और वो बिल्कुल जमहूरियत की बात करते हैं, इंतखाबात की बात करते हैं और आइन की बात करते हैं। उस वक्त 2 सूबों के हवाले से तो बिल्कुल जो है वो खामोश थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन सा वो इदारा है और वो कौन सी साहब हैं, वो अब आपको टीवी पे बैठ के या आगे पीछे ट्विटर पे आपको वो नजर आएंगे, कह रहे होंगे कि जनाब ये इंतखाबात इस वक्त होने चाहिए और उस वक्त होने चाहिए, और उस वक्त वो सारे लोग ये शामिल थे जो 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं चाहते थे, जिसमें सियासी जमातें सबसे सर फहरिस्त थी, जो पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से करारदादें ला रही थी, तकारीर कर रही थी, अदलिया को टारगेट कर रही थी। वो हमारी तारीख का हिस्सा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने जो मीडिया टॉक की आपने भी सुनी होगी, सोशल मीडिया पे उसके बड़े क्लिप्स वगैरह भी चल रहे हैं। उसमें जनाब उनसे पूछा गया कि आपके दौर में इमरान रियाज गायब हुए, उन्होंने कहा जी हमारे दौर में तो इमरान रियाज गायब नहीं हुए। अब फिर साथ वाली जो शख्सियत बैठी हुई थी उनसे पूछा, उन्होंने फिर कहते हैं जी मैं वो पता करके बताऊंगा। ये मुल्क के वजीर आजम थे और 4 महीने जनाब वो गायब रहे इमरान रियाज साहब, 4 महीने के बाद वो आए, और अब जो उनकी हालत है वो भी पूरी कौम को पता है। अब आप इमेजिन करें कि ऐसा किसी के साथ होता इमरान खान के दौर में खुदा न खास्ता, तो क्या वो जो दोस्त हैं जो उस जमाने में जस्टिस बंदयाल साहब के ऊपर हर 2 मिनट के बाद तनकीद करते थे कि हम ख्याल बेंच बन गया, ये हो गया, वो हो गया, वो क्यों मुकदमा सुन रहे हैं, जब वो कहा जा रहा है कि जी नून लीग उनके ऊपर एतमाद नहीं करती है, तो क्या उन्होंने उसी तरह के जो है मौक़िफ़ अपनाए हैं कि इमरान खान इस जज के ऊपर एतबार नहीं कर रहे, या इस मोअज़्ज़िज़ जज के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्यों उनके मुकदमात सुन रहे हैं, ये क्यों उनकी लीडरशिप के मुकदमात सुन रहे हैं, क्यों हर मुकदमा अपने सामने लगा लेते हैं, वहां पे उनको कोई इतराज नहीं। इसी तरह इमरान रियाज खान साहब के मामले के ऊपर भी ना कभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो तनकीद करते हैं, जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा उसके ऊपर ना कोई वो तनकीद करते हैं, लेकिन उस दौर में जो भी होता था तो पहला लफ्ज जो वो लिखते थे तो वो इमरान खान लिखते थे कि जनाब अगर किसी सहाफ़ी के साथ हो गया, किसी और के साथ हो गया तो जनाब वो जिम्मेदार है। ऑब्वियसली जिम्मेदार वही थे क्योंकि उनकी हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, वो सो कहें कि बाद में बेशक जी हम नहीं है, वही जिम्मेदार थे। इसी तरह जिस तरह ये आप कहते हैं कि जी हमें तो पता नहीं है लेकिन जिम्मेदार यही थे, पर इनका रवैया ऐसा है कि वजीर जो हमारी इतलात थी वो तो कहती कि वो तो साफ़ी नहीं है, बीबीसी से बात करते हुए वो ये कह रही थी। तो इससे आपको एटीट्यूड का पता चलता है, इनका भी क्या एटीट्यूड था, सियासतदानों का, उस हुकूमत का, और फिर हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हमारे जो दोस्त हैं उनका भी आपकी जो है वो चीज़ें उनकी भी खुल के एक्सपोज होती हैं कि जनाब उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ होता था चीज़ों के हवाले से, अब उनका क्या मौक़िफ़ है चीज़ों के हवाले से। देखें कुछ चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती हो, किसी के साथ भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो उसके ऊपर कंडेम किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चाहे इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इंतहाई भोंडा किस्म का मुकदमा हुआ हो, हनीफ अब्बासी साहब को रात को 12 बजे जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अदालतें ये खुल गई वो हो गया, तो हनीफ अब्बासी साहब के लिए भी रात को आपको याद होगा बड़ा लेट नाइट उनको पकड़ा गया था। तो जो सियासी लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि इसी तरीके से अगर आप निज़ाम चलाते रहेंगे तो कभी एक की बारी आएगी कभी दूसरे की बारी आएगी। अवाम के हाथ में फैसले दें और फैसले देने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि इंतखाबात करवाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं बड़ी बड़ी, जो अभी आपको बड़े बड़े जमहूरियत के भाषण और लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, अगर ये कोई चीज़ नहीं चाहते तो ये इंतखाबात नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी को भी 2 सूबों में तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, अब एक सूबे में उनकी निगरान हुकूमत नहीं है और वो जनाब उनके हवाले से वहाँ पे चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी एक शख्सियत नायब अदालत में आ रही है कभी दूसरी शख्सियत आ रही है, तो उनको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसमें अब उनके बंदे नहीं रहे, मुख्तलिफ करप्शन की चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर 16 माह की हुकूमत के दौरान वो कहते हैं जी ये था तो वो नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। अब आपका डॉलर नीचे आया ना, आपकी स्मगलिंग रुकी है, तो 16 माह के दौरान आप लोग भी रोक लेते। आपको तो उस वक्त भी कहा गया था कि जनाब ये चीज़ें की जाएं,
اس وقت بھی حکومت کو کہا گیا, انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے, ہم نہیں کریں. کیوں نہیں بھائی, اگر کوئی بہتری ہو رہی ہے تو اس میں آپ کر سکیں. تو اس وقت تو آپ نے جو ہے وہ نہ کہ کہا کہ کسی سے تعاون کیا. تو یہ نہیں کہ کاکڑ صاحب آئے اور کاکڑ صاحب کا یہ فارمولہ ہے کہ ڈالر اس طرح نیچے. یہ اس وقت کی حکومت کو بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ کی پوری حمایت کی جائے گی, اکانومی کو بہتر کریں, آپ کی پوری مدد کی جائے گی, ہر ادارہ اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا, اس چیز کو روکا جائے, اس چیز کو روکا جائے. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, اور اب جو ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کا 16 ماہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایک صحافی نے ان سے وہاں پہ کوشچن بھی کیا کہ 16 ماہ میں جو آپ کی کارکردگی تھی ان کا ذکر نہیں کر رہے آپ اپنے جلسوں کے اندر, نہ ہی مریم بی بی کر رہی ہیں. پھر وہ جج جس نے FIA کے کیسز میں آپ کو بری کی نواز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو, اس جج کو جو ہی وہ ریٹائر ہوئے, ریٹائرمنٹ کے بعد اس جج کو انفارمیشن کمشنر لگا دیا. جس طرح پہلے وہ رانا شمیم صاحب نے وہ گواہی آ گئی, ایفیڈیوٹ آ گیا لندن سے, وہ اٹیسٹ ہو کے ایفیڈیوٹ آیا تھا اور اس کو کہا جی وہ بے گناہی ثابت ہو گئی. تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کو کدھر تعینات کیا گیا تھا اور کس نے تعینات کیا تھا. اور اب یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے FIA میں سے جس عدالت سے ریلیف ملا ان کو انفارمیشن کمشنر بنا دیا. پھر جو بھی آپ دیکھ لیں کابینہ کے اندر جو ہے بیوروکریٹس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہے. پھر جو آپ کے میمن صاحب ہیں, بشیر میمن صاحب, اب وہ بہت اچھے افسر ہوں گے, ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہوگا, لیکن وہ عمران خان کی حکومت میں ان کے سامنے بھی شریف خاندان کی چیزیں تھیں اور وہ اس حکومت کا الزام یہ تھا کہ یہ صحیح تحقیقات نہیں کر رہے. اور اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جی میں تو غیر جانبدار اور بالکل نیوٹرل بیوروکریٹ ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں نواز شریف کا کارکن ہوں. انہوں نے باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں, یا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بالکل نیوٹرل ہوں اور اچانک جو ہے وہ ان کو یہ خیال آیا. وہ ایک TV پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ GDP نواز شریف صاحب کے دور میں تھی زیادہ, اس وجہ سے میں نون لیگ میں آ گیا ہوں. تو GDP تو عمران خان کے دور میں اس سے بھی زیادہ تھی, گروتھ بھی اس سے زیادہ تھی, آپ کی برآمدات بھی اس سے زیادہ تھی, ریمیٹنسز بھی اس سے زیادہ آ رہی تھی. تو اس میں تو نہیں آئے پیپلز. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں جی, کہ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ بہت بڑی جماعت ہے, تو اس وجہ سے جو ہے میں نون لیگ میں آ گیا. تو بھائی پیپلز پارٹی بھی تو بہت بڑی جماعت ہے, آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ پر اینی وے یقیناً ان کا یہ بھی انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا, اس وقت وہ یقیناً نیوٹرل ہوں گے. اور اب جو ہے وہ ان کو دیکھا ہوگا کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ اس کو درست کرنے کے لیے کسی بڑے لیڈر کی ضرورت ہے. تو وہی جو بشیر محمد صاحب ہیں ان کو کنوینر بنا دیا گیا اس کمیٹی کا جو سندھ سے میاں صاحب کے استقبال کے لیے لوگوں کو لے کے آئے گی. تو یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.